دا ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے ان سب میں ایک مشترکہ دھاگا ہے جو قرآن کی ایک آیت سے جڑا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا خیال ہے جو دین کے بارے میں ہمارے بیشتر تصورات کو شاید چیلنج کر سکتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ قرآن صرف 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب نہیں، بلکہ اللہ آج بھی، اس لمحے بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی گہرا نکتہ ہے۔ اور یہ ساری بات قرآن کی ایک آیت سے نکلتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یعنی اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ اب یہاں جو سب سے آپ کہہ لیں حیران کن حصہ ہے وہ ہے بین یدی اللہ، یعنی اللہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مواد اس کی کیا دلیل دیتا ہے؟ میں اسے واقعی سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے اور یہیں سے سارا تصور کھلتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم اللہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سنتے ہیں تو ذہن فوراً ایک جسمانی تصویر بناتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک استعارہ ہے۔ مواد میں اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ جس طرح ایک قاری جب کتاب پڑھتا ہے تو اسے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ آیت اس عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ خود اس کتاب کو پیش کر رہا ہے۔ یہ کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی پرانی دستاویز نہیں ہے جسے ہم دور سے دیکھ رہے ہوں۔ بالکل بالکل، ایک جامد چیز نہیں ہے۔ جی، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایک فعال، ایک ایکٹیو کلام ہے جسے خود اللہ ہر لمحہ ہر صاحب ایمان کے دل پر تلاوت کر رہا ہے۔ ایک منٹ، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 1400 سال پرانی کوئی ای میل پڑھنے کو دی گئی ہے، بلکہ یہ ایک لائیو واٹس ایپ چیٹ کی طرح ہے جو ہر لمحہ اپڈیٹ ہو رہی ہے۔ کیا میں نے صحیح سمجھا؟ یہ تو پورا تناظری بدل دیتا ہے۔ کا اگلا حصہ لا تقدمو یعنی آگے مت بڑھو اتنا اہم ہو جاتا ہے۔ اگر کتاب ماضی کا قصہ ہوتی تو اس حکم کا آج کوئی مطلب نہ ہوتا، ہے نا؟ صحیح۔ لیکن چونکہ یہ ایک زندہ رہنمائی ہے جو ابھی اسی وقت مل رہی ہے، اس لیے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنی عقل، اپنے نظریات، اپنی انا کو اس لائیو رہنمائی سے آگے مت نکالو۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب کے زندہ ہونے کا تصور تو بہت دلچسپ ہے، لیکن آیت میں اللہ کے ساتھ رسول کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اب تاریخی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو اس زندہ کتاب کے ساتھ زندہ رسول کا تصور کیسے جڑتا ہے؟ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور مواد اس پر گہرائی سے بات کرتا ہے۔ وہ سورہ آل عمران کی آیت 164 کو سورہ شورا کی آیت 51 سے جوڑتا ہے۔ یہاں رسول سے مراد صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں، بلکہ ایک روحانی رسول کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک زندہ روحانی اثر یا آپ کہہ لیں فیضان ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس زندہ کتاب کے معنی ہم پر کھولتا ہے۔ ایک منٹ رکیں، جب ہم رسول کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک تاریخی شخصیت آتی ہے۔ یہ روحانی رسول کا تصور اس سے کتنا مختلف ہے؟ کیا یہ کوئی اندرونی آواز ہے، کوئی الہام، یا جسے ہم گٹ فیلنگ کہتے ہیں؟ فراہم کردہ مواد اس کی کیا وضاحت کرتا ہے؟ کیونکہ اگر اس کی وضاحت نہ ہو تو ہر کوئی اپنی ہر سوچ کو روحانی پیغام سمجھ سکتا ہے۔ بہت اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے۔ مواد واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی عام انسانی سوچ یا گٹ فیلنگ نہیں ہے۔ سورہ شورا کی آیت 51 بتاتی ہے کہ اللہ انسان سے کیسے کلام کرتا ہے، وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے، یا وہ ایک رسول یعنی فرشتہ یا روحانی قوت بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے وحی کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام رسانی کا ایک الہامی نظام، ایک ڈیوائن سسٹم آج بھی فعال ہے۔ تو روحانی رسول وہ ذریعہ ہے جو اللہ کے زندہ کلام کو ہمارے آج کے مسائل کے حل کے لیے قابل فہم بناتا ہے۔ اس طرح کتاب یعنی اللہ کا کلام اور رسول یعنی اس کلام کو پہنچانے والا روحانی اثر دونوں ہر دور کے مومن کے لیے حاضر اور زندہ ہیں۔ یہ تو بہت ہی انقلابی بات ہے۔ تو اگر کتاب بھی زندہ ہے اور اس کا پیغام پہنچانے والا روحانی نظام بھی زندہ ہے، تو پھر آیت کا مرکزی حکم آگے نہ بڑھو بہت زیادہ اہم اور ذاتی ہو جاتا ہے۔ یہ صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے لیے آج کا حکم ہے۔
آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ آگے بڑھنا دراصل ہے کیا؟ بالکل، پیش قدمی یا آگے بڑھنے کا مطلب ہے اپنی ذاتی آئیڈیالوجی کو خدا کی زندہ رہنمائی پر ترجیح دینا۔ یہ کہنا کہ اے اللہ، آپ کی کتاب اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں آج کے دور میں دین ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اپنی عقل، اپنے تجربے یا اپنے بنائے ہوئے نظام کو اس الہامی رائے سے بڑا سمجھنا ہے جو ہر لمحہ دستیاب ہے۔ اور مواد کے مطابق یہ صرف ذاتی نظریات تک محدود نہیں، بلکہ یہ تاریخی شخصیات یا روایتی رسوم و رواج کی اندھی تقلید پر بھی لاگو ہوتا ہے، اگر وہ اس زندہ الہامی رہنمائی سے ٹکرا رہی ہوں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کاروباری فیصلے یا خاندانی مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں تو اپنی منطق اور تجربے کو ایک طرف رکھ کر پہلے اس زندہ رہنمائی کا انتظار کروں؟ یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بہت غیر فعال رویہ لگتا ہے۔ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ مواد یہ نہیں کہتا کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دو، وہ کہتا ہے کہ عقل کی پوزیشن تبدیل کرو، اسے لیڈر کی جگہ پیروکار بناؤ۔ اچھا، یعنی امام نہ بناؤ، مقتدی بناؤ۔ بالکل، یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے پہلا قدم یہ ہو کہ آپ اپنے ذہن کو اپنی پری کنسیوڈ نوشنز، اپنے تعصبات اور اپنے حل سے خالی کریں۔ ایک خالی برتن کی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کی زندہ تلاوت کو سنیں۔ جب وہ رہنمائی آ جائے، تب اپنی عقل اور تجربے کو استعمال کریں کہ اس رہنمائی کو اپنی صورتحال پر نافذ کیسے کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی حکمت عملی کا امام یعنی لیڈر آپ کی اپنی سوچ نہ ہو، بلکہ اللہ کی آیت ہو۔ اچھا، تو یہ اپنی عقل کو منسوخ کرنا نہیں، بلکہ اسے صحیح سمت میں لگانا ہے۔ سمجھ گیا۔ اور آیت کے آخر میں اتقوا اللہ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ میں ہمیشہ تقوی کو گناہوں سے بچنے کے معنی میں لیتا تھا، لیکن اس گفتگو کے بعد لگتا ہے کہ یہاں اس کا کوئی اور زیادہ گہرا مطلب ہے۔ بالکل، اس آیت کے سیاق و سباق میں تقویٰ کا مطلب ہے وہ شعوری کوشش، وہ کانشیس ایفرٹ اور وہ خود آگاہی جس کے ذریعے آپ خود کو پیش قدمی کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ اس اندرونی خواہش سے لڑنا ہے جو کہتی ہے میں بہتر جانتا ہوں۔ صحیح۔ یہ اپنی ذاتی آئیڈیالوجی کو خدا پر مسلط کرنے کے گناہ سے بچنا ہے۔ اور آیت کا اختتام ان اللہ سمیع علیم پر ہوتا ہے، یعنی بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ آپ کے دل میں اٹھنے والے ان وسوسوں اور نظریات کو بھی سن اور جان رہا ہے جو آپ کو اس کی زندہ رہنمائی سے آگے بڑھنے پر اکسا رہے ہیں۔ زبردست۔ آئیے ساری گفتگو کی کلیدی نکات کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو مواد کی بنیاد پر پہلی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن ایک حی و جاوید مینول ہے، کوئی تاریخی کتاب نہیں، جس کی تلاوت خود اللہ آج بھی ہر صاحب ایمان پر کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا اہم نقطہ پیش قدمی سے گریز کا ہے۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم اللہ کو بتائیں کہ دین یہ ہے، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم خاموش ہو کر سنیں اور اس کی آیات کے پیچھے پیچھے چلیں۔ جب ہم اپنی آئیڈیالوجی کا لباس اتار کر اللہ کی آیات کو اپنا امام بناتے ہیں، تبھی ہم اس پیش قدمی کے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی یہ دین کا بنیادی رویہ ہے۔ جی، یہی بنیادی رویہ ہے۔ اور تیسرا نقطہ روحانی رسول کا ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اس کا روحانی فیضان ہر سانس کے ساتھ ہمارے لیے حاضر ہے، اور یہ ہمارے آج کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ یہ تجزیہ واقعی سوچ کے نئے در کھولتا ہے۔ ہم نے ایک آیت کے چھوٹے سے فقرے یدی اللہ سے بات شروع کی، اور ایک ایسے تصور تک پہنچ گئے جہاں کتاب ایک زندہ حقیقت ہے، رسول ایک زندہ روحانی فیضان ہے، اور دین ایک جامد نظام نہیں بلکہ ایک مسلسل زندہ مکالمہ ہے۔ یہ روایتی نقطۂ نظر سے ایک بہت بڑا انحراف ہے۔ اور یہاں ایک آخری غور طلب بات ہے جس کی طرف مواد اشارہ کرتا ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک ایسے مقام پر لے آئی ہے جہاں ہمیں شاید اپنے ایک بنیادی لفظ پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ ہم جسے ایمان کہتے ہیں، فراہم کردہ مواد کی روشنی میں دراصل وہ کسی فلسفے یا عقائد کے مجموعے کا نام نہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ بلکہ اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ ایمان اپنی خالص ترین شکل میں اللہ کی حاکمیت کے سامنے سراسر سپردگی یعنی سرنڈر کا نام ہے۔
یہ آگے نہ بڑھنے کا عملی مظاہرہ ہے۔ یہ اپنی انا، اپنی عقل اور اپنے نظریات کو ایک طرف رکھ کر خود کو مکمل طور پر اس زندہ رہنمائی کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔